قرآن پاک کی ایک آیت ٹویٹ کی ہے سفیان مقیم نے، ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سفیان کو یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پاکستان نے کل بنگلہ دیش کے خلاف 16 رکنی اسکواڈ اناؤنس کیا ہے اور اس میں سفیان مقیم کا نام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو پی ایس ایل میں صرف 3 میچز دیے گئے اور 3 میچوں کے بعد اس کو نہ پی ایس ایل میں کھلایا گیا اور نہ ہی پاکستان میں کھلایا جائے۔ آپ پھٹا وکٹ پہ اگر سپنر کو کہو گے کہ بھائی 6 یا 7 کی اکانومی سے بالنگ کرواؤ تو کیا اس کے لیے ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ آج کی جدید کرکٹ میں، تیز کھیلے جانے والی کرکٹ میں، اگر پھٹا وکٹ پہ آپ کا سپنر 10 کی اکانومی سے رن دے رہا ہے تو وہ بہت بڑھیا بالر ہے۔ کل آپ کے وائس کیپٹن شاداب خان کو 2 اوور نہیں کروانے پڑے کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ اب میں اوور کرواؤں گا تو ایکسپوز ہو جاؤں گا۔ آپ نے شاداب کو کھلانے کے لیے سفیان مقیم کا حق مارا ہے۔ وہ بندہ جگہ ڈیزرو کرتا تھا ٹیم میں۔ پاکستان کوئی پہلی بار نہیں کر رہا کہ کسی ٹیلنٹڈ بندے کو ٹیم سے باہر رکھ کے اس کا کیریئر خراب کر رہا ہے۔ کیریئر تو یہ اب اس کا خراب کریں گے جب ان کی نظروں سے یہ ٹویٹ گزرے گی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے فیصلے پر انگلی اٹھانے کی۔ ہم کرکٹ کے انداتا ہیں، ہم جسے چاہیں گے اسے کھلائیں گے، جسے چاہیں گے اسے ڈراپ کریں گے۔ تم ہوتے کون ہو ہمیں سجیسٹ کرنے والے؟ شرم نہیں آئی پی سی بی کو، پی سی بی کے سلیکٹرز کو؟ دنیا کے کرکٹ بورڈ اپنے ٹیلنٹ کو نکھارتے ہیں، آپ پہلا وہ بورڈ ہو جو اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کرتا ہے۔ یہ سفیان مقیم پہلا بچہ نہیں ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور بھی کئی لوگوں کے کیریئر تم نے اپنی انا کی وجہ سے خراب کیے ہیں۔ عباس افریدی کا کیا قصور تھا؟ اس کو آپ نے کیوں ڈراپ کیا ہے؟ وہ اس وقت آپ کے پی ایس ایل میں سب سے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہے، بیٹنگ بھی بڑھیا کر لیتا ہے، سلوئر ون بھی وہ کرتا ہے، بالنگ میں ویریشن ہے، اس کے باوجود وہ باہر ہے۔ شاید فہیم اشرف کو انڈکٹ کرنا تھا، شاید کسی اور پلیئر کو اکاموڈیٹ کرنا تھا۔ اگر اس کو اکاموڈیٹ کرتے تو پھر عباس افریدی نہیں کھیلتے۔ کون آواز اٹھائے گا عباس افریدی کے لیے؟ T20 میں اگر ٹیم کا نقصان ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، بادشاہ سلامت تو خوش ہو رہے ہیں، چیف سلیکٹر اس بات پر خوش ہیں۔ بے شرمو، یہ اسکواڈ جو تم نے اناؤنس کیا، کیا یہ اسکواڈ ہے؟ مڈل آرڈر تم نے خالی چھوڑ دیا، 7 تو تم ایز اے 5 تو تم نے اوپنر رکھے ہیں، 2 تم نے آل راؤنڈر رکھے ہیں۔ نیازی مڈل آرڈر سنبھالے گا، طلعت حسین مڈل آرڈر سنبھالے گا جس کو آل راؤنڈر کے طور پہ بھرتی کیا۔ اس کا سٹرائک ریٹ اس قابل ہے؟ اگر اس کا سٹرائک ریٹ اس قابل نہیں ہے تو پھر بابر اور رضوان کو نکالا کیوں ہے؟ اگر 128-30 کے سٹرائک ریٹ والے پلیئر آپ نے کھلانے ہیں، زیادتی وہ کرو جس کو جسٹیفائی کر سکو۔ تم اپنی سیٹ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ سفیان مقیم جگہ ڈیزرو کرتا تھا، کرتا ہے۔ عباس افریدی جگہ ڈیزرو کرتا تھا، کرتا ہے۔ نہ تو عرفان خان نیازی جگہ ڈیزرو کرتا ٹیم میں، فہیم اشرف کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، خوش دل شاہ کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن حسین طلعت کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، عرفان نیازی کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔
اگر تم ایسے لوگوں کو انڈکٹ کر سکتے ہو جن کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے تو پھر سفیان مقیم کو کیوں نہیں، عباس افریدی کو کیوں نہیں؟ عاقف جاوید کو آپ نے صرف ایک ہی سیریز کھلانی تھی، بڑے آئے تھے اب ہم ینگ ٹیلنٹ کے ساتھ T20 کرکٹ کھیلیں گے، ایک ہی سیریز کے بعد تمہاری ہاتھ میں آ گئی۔ کیا ہوا اگر وہ پی ایس ایل میں بری بالنگ کر گیا؟ اس کو ٹیم کے ساتھ رکھو، گروم کرو، اس کو بتاؤ کہ تمہاری بالنگ میں یہ غلطیاں ہیں، اس کو درست کرو۔ جب آپ ٹیم کے ساتھ رہتے ہیں، کنٹینیوسلی پریکٹس کرتے ہیں، آپ کے کوچز آپ کو بتاتے ہیں، نیشنل اکیڈمی میں اور نیشنل ٹیم کے ساتھ ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن ان کو کیا ہے اس بات سے؟ یعنی ٹھیک ہے کہ بھائی جو بھی آئے صرف وہی آئے گا جس کو ہم کھلائیں گے۔ زیادتی کرنے والوں سے ظلم کا بدلہ اللہ ضرور لیتا ہے، اور جو لوگ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا، ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے۔ ان اللہ مع صابرین، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو ظلم کرتے ہیں، جو ناانصافی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 میچوں کے لیے گھر میں آپ کھیل رہے ہیں، 16 رکنی اسکواڈ کون اناؤنس کرتا ہے؟ اور پھر 5 اوپنر، کیا یہ جسٹیفائی آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کس کو کھلاؤ گے؟ کس کو باہر بٹھاؤ گے؟ حسن کو 4 نمبر پہ کھلاؤ گے، وہاں پہ وہ پرفارم نہیں کرے گا تو پھر اس پہ انگلیاں اٹھاؤ گے۔ سائم ایوب ابھی پوری ردم میں نہیں ہے، اگر وہ وہاں پہ بھی پرفارم نہیں کرے گا تو تم لوگ کہو گے ہم نے تو موقع دیا تھا، وہ ہی ثابت نہیں کر پایا، حالانکہ سائم ایوب ثابت کر چکے ہیں، ان کو مزید ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کم از کم عقل کے ساتھ سکواڈ بناتے، شاید چیٹ جی پی ٹی آپ سے بہتر سکواڈ بنا کے دے سکتی تھی، شاید ڈیپ سیک آپ سے بہتر سکواڈ بنا کے دے سکتی تھی۔ آپ اپنے گھر میں کھیل رہے ہو، فیئر لیس کھیلنا چاہیے تھا، سکواڈ بھی فیئر لیس ہونا چاہیے تھا۔ آگے آپ نے اگلی پلاننگ کرنی ہے، آپ نے دبئی میں کھیلنا ہے، سری لنکا میں کھیلنا ہے، ویسٹ انڈیز میں جانا ہے، وہاں پہ اسپنر کو سپورٹ ملتی ہے۔ آپ کو سفیان مقیم کو رکھنا چاہیے، آپ کو فیصل اکرم کے بارے میں سوچنا چاہیے، آپ کو مہران ممتاز کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر آپ ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو آپ کے بارے میں اس سے بھی اگلی بات آپ سمجھ جائیں، شاید اتنا ہی کچھ کہا جا سکتا تھا۔ بچے گھبرانا نہیں ہے، جو معاملے اللہ پہ چھوڑتے ہیں اللہ ان کو کبھی نہیں چھوڑتا۔